ویلکم بیک ناظرین. ابھی مجھے جوائن کیا کاش انور صاحب. آپ سابقہ صدر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں, ماہر معاشیات بھی ہیں, جن کی ایک گہری نظر ہے معاشیات پر. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. کاشف صاحب جی, میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اچھا سر, یہ کیا ہو رہا ہے کہ رات کو پھر پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا ہے, یہ 400 کے جو فگر کو ٹچ کر گیا ہے. اس سے اوورآل پاکستان کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے اور یہ سیدھا سا قانون ہے کہ جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور جب یوٹیلیٹی کی پرائسز بڑھتی ہے تو ہماری جو مینوفیکچرنگ ہوگی, جو پروڈکشن ہوگی, وہ بڑھ جائے گی. جب آپ کا پیٹرول, آپ کا گیس بڑھے گا تو جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑھ جائے گی. جب آپ نے کھیتوں سے منڈیوں تک پہنچنا ہے یا آپ نے سی پورٹ سے آپ نے دوسرے شہر تک پہنچنا ہے تو جو بھی کاسٹ ہوگی وہ بڑھ جائے گی, آپ کی ہر چیز بڑھ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جو پہلے حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ انفلیشن نہیں بڑھ رہی ہے, ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا ہے. تو جو فرق آئے گا وہ الٹیمیٹلی عام عوام کے اوپر آئے گا. پر اس وقت دیکھیں, ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ابھی جو بھی حکومت پاکستان فیصلہ کر رہی ہے وہ اس کے اختیار میں آئل نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور بات کرنے والی ہے کہ اگر ہم انرجی کی بات کریں تو ہمیں آلٹرنیٹ کی طرف جانا ہوگا. ہم نے اپنی انرجی کے لیے صرف فیول پہ اپنے آپ کا انحصار رکھا ہے. اگر ہم سولر پہ جا رہے ہوتے تو شاید ہمارا جو انرجی کا, جو بجلی کا, جو ہماری انڈسٹری کو جو فیول چاہیے ہے اس میں ہمیں وہاں پر سہولت مل سکتی تھی. تو اب بات یہ, چونکہ ہم نہیں گئے تو اور ہمارا سارے کا سارا انحصار امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے. تو اب یہ دیکھیں آگے کہ ابھی اسٹیٹ آف ہارمز, ابھی جو پوزیشن جو اس وقت دنیا میں ہے, نہ جنگ ہے, نہ امن ہے, اور نہ ہم کسی کو آگے آئل ملنا ہے. تو ابھی تو جب دیکھیں, جب آگے شارٹیج آئے گی, جب جہاز نہیں پہنچیں گے اور جب آپ کا فیول ختم ہوگا تو اصل کرائسس تو تب شروع ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس وقت کرائسس نہیں ہے. اس وقت تو حکومت پاکستان عوام کے لیے صرف پرائس کو مہنگا کر رہی ہے. تو جب ہمارے پاس فیول ہی نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں منسٹر صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک دن کا شاید فیول ہوتا ہے یا وہ بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے پاس فیول ختم ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور مشکل سے گزریں گے. جی کاشف انور صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں دوسرے ذرائع انرجی کے ڈھونڈنے چاہیے, سولر وغیرہ. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے سے ایک سپیکولیشن چل رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ 25 kV تک وہ ٹیکس لگا رہی ہے سولر پہ. تو اس طرح یہ جو اقدام اٹھا رہی ہے, اس سے سولر انرجی لینے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورج سے اور اس دھوپ سے نوازا ہے, چاروں موسموں سے نوازا ہے. پاکستان جیسا فرٹائل ملک کوئی نہیں ہے, جس میں سمندر ہے, جس میں آپ کے پہاڑ ہیں, جس میں دریا ہیں, جس میں چاروں موسم ہیں. اب ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں, نہ ہی تو اس میں کنسسٹنسی ہے, نہ ہی اس میں کنٹینیوٹی ہے. ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ, اور جو ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دوسرے لوگ فورن انویسٹمنٹ آئے, لوگ اس ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں. بات تو یہ کہ ہم پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ کل حکومت نے کیا پالیسی چینج کرنی ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو حکومت پاکستان نے یہ کہا ہم کرائسس میں ہیں, ہمیں سولر کی طرف جانا چاہیے, سولر انرجی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. لوگوں نے اپنے پیسے سے, اپنے سرمایے سے اپنے گھروں کے اوپر سولر لگایا, حکومت پاکستان کو بجلی دی. حکومت پاکستان نے اپنی پالیسی کو چینج کیا, انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو اس طرح سے نیٹ میٹرنگ نہیں کریں گے, اب ہم اپنی کاسٹ پہ آ جائیں گے.
اب حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ جناب اب جو 25 کے بھی ہیں، اب آپ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جس نے بھی سولر لگایا ہوگا اس کو ٹیکس دینا ہوگا، اب یہ کہا ہے کہ جس کا 25 ہوگا اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کو مشکل سے نکالنا ہے، تو ہم جون سی بھی پالیسی بنائیں اس کو پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو ڈسکس کر کے پھر امپلیمنٹ کریں. اگر دیکھیں اگر ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈز پہ چلتے رہیں گے کہ کبھی چلا دو، کبھی بند کر دو، کبھی زیادہ کر دو، کبھی کم کر دو، تو پھر دیکھیں پھر ہم اس کرائسس میں سے نہیں نکل سکیں گے. کاشف انور صاحب، آج سے 3 سال پہلے یہ جو سولر پلیٹس وغیرہ، سولر اکوپمنٹ جو ہے حکومت کے لوگوں نے یہ امپورٹ کیا، اس وقت حوصلہ افزائی ہوئی، جب لوگ اس پہ آ گئے اب وہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو سولر کا استعمال ہے وہ چائنا میں ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ امریکہ ہے، تیسرے پہ بھارت ہے. بھارت 40% جو ہے وہ سبسڈی دیتا ہے اگر کوئی سولر لگاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں، آپ ٹیکس کا جو ہے نا ایک بگل بجا رہے ہیں اور حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا چیمبر کہاں کھڑا ہے؟ آپ کا تعلق کانگریس سے ہے، بڑے بڑے آپ فیصلے جو ملک کے ہوتے ہیں معاشی، وہ آپ کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہوتا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ چیمبر کی بات کروں، میں آپ سے یہاں پر یہ بات ضرور کروں گا کہ جہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور جہاں پر کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہو اور عوام کی بات نہ کی جا رہی ہو، جیسا کہ آئی پی پیز کا ایشو ہے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے جو ہمیں دے رہے ہیں آئی پی پیز کو، کتنے آئی پی پیز ہیں؟ اور ابھی تو منسٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم صرف آئی پی پیز کو ہی نہیں دے رہے، ہم گیس کے سلسلے میں بھی دے رہے ہیں. اس ملک کے اندر ایل این جی آئے یا ایل این جی نہ آئے، ہم نے وہاں پر بھی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. تو بات یہ ہے یہ جو معاہدے کیے گئے، اگر چلیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پچھلے معاہدوں کو روئیں، لیکن ہم آج تو اسے کریکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ پیمنٹ اور ہم وہ آئی پی پیز کو جو پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان آئی پی پیز کے مالکان کو دیا جا رہا ہے جو پاکستانی ہیں اور ان کی جیب میں جا رہا ہے. اور اب تو ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بلین آف ڈالرز آف ہم جو دے رہے ہیں وہ بغیر بجلی لیے ہم وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. پاکستانی عوام بجلی لینے کے پیسے نہیں دیتی، پاکستانی عوام صرف اس سوچ کے پیسے دیتی ہے کہ ہم اتنی بجلی لے سکتے ہیں اور آئی پی پی اتنی بجلی پروڈیوس کر سکتی ہے. تو اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم چیمبرز کیا کر رہے ہیں، تو دیکھیں میں جنرل اس کا جواب یہ دوں گا کہ ان چیمبرز کا، فیڈریشن کا، ایسوسیشن کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہ رکھیں، آپ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے نہ کریں. اگر آپ نے فیصلے خود کرنے ہیں اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹیک ہولڈرز کو بتانا ہے، تو نہ ہی تو وہ فیصلے کامیاب ہوں گے اور نہ ہی ان فیصلوں سے ملک اور پاکستانیوں کا فائدہ ہوگا. جی کاشف صاحب، پھر یہ کون سا طریقہ ہم اپنائیں کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز ہم سے لیے جا رہے ہیں، ٹیکسز باہر لیے جا رہے ہیں، یہ ایک جبر ہے، اور اس جبر کو ختم کرنے کے لیے، اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس وقت تو چونکہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے بہتر تو ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کے بعد دعا کرنی چاہیے. اور یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ آواز کو اٹھانا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستانی انویسٹرز ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، ان کو خود ملک کے لیے ان تمام جو ہمارے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. نہیں تو عوام کو بتایا جائے، سب کو بتائیں کہ جو یہ آئی پی پیز ہیں اس میں پاکستانیوں کا پیسہ کتنا ہے، فورن انویسٹرز کا کتنا ہے. جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے آپ نہ چینج کریں، جب وہ ختم ہوں گے تو ان کو دوبارہ نہ آگے کریں تاکہ وہ آگے چل سکیں. لیکن جو پاکستانیوں کے ہیں وہ انہیں ہمیں ریوائز کرنے چاہیے، ری وزٹ کرنے چاہیے
اور ان تمام ایگریمنٹس کو ختم کیا جانا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر انرجی کو بہتر کرنا ہے, اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے, اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر روزگار ہو, تو ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف آنا ہوگا. ہمیں سولر پہ اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا. اور صرف یہی ضروری نہیں ہے, ہمیں اس ملک کے لیے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز کو بھی واضح کرنا ہوگا. کوئی گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی گورنمنٹ جاتی ہے, وہ پالیسی چینج نہیں ہوگی. اگر ہم اسی طرح سے آج رات کو سوئیں اور صبح پالیسی چینج ہو جائیں, تو پھر میرا خیال ہے ہمیں صبر اور دعا کرنی چاہیے. کاشف صاحب, گزارش اتنی ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اس کو عوام میں اسپیکولیٹ کیا جائے, عوام کی رائے لی جائے, ایکسپرٹ کی لی جائے, جیسے آپ کے چیمبرز ہیں ان سے رائے لی جائے, اس کے بعد پالیسی جو فریم کی جائے اور مستقل بنیادوں پہ قائم کی جائے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ابھی تو تیل اب مل رہا ہے, جب یہ نہیں ملے گا تو کیا پھر ملک میں خدا نخواستہ قحط پڑ جائے گا؟ آپ قحط دیکھ رہے ہیں, فیمن دیکھ رہے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے ہے ان لوگوں کے لیے جو جنگ کو بند نہیں ہونے دے رہے, تاکہ یہ جنگ بند ہو. اس سے صرف پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا, اس سے تمام دنیا کو فرق پڑے گا. اور دیکھیں, ہمیں کووڈ نے بھی سکھایا, جب کووڈ آیا تو ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف آ گئے, ہم نے اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیا, ٹیکنالوجی کی طرف آ گئے. تو اب اگر ایک اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر فیول نہیں ملے گا تو آپ کی زندگی نہیں چل سکے گی, آپ کے تمام چیزیں بند ہو جائیں گی. تو ہمیں اس موقع سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا چاہیے. جو گورنمنٹ سولر کے لیے صرف آئی پی پیز کے پریشر پہ اور آئی پی پیز کی وجہ سے اپنی پالیسی کو بار بار چینج کر رہی ہے, گورنمنٹ کو اسے سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اور ہم سولر سے جتنا بھی فائدہ لے سکتے ہیں, اور ہمیں الیکٹرک جب گورنمنٹ یہ پالیسی بنا رہی ہے کہ ہم ای ویز کی طرف جائیں, ای وی اسکوٹرز کو پروموٹ کر رہی ہے, ای وی کارز کو پروموٹ کر رہی ہے, تو ہمیں ایسے عوامل کی طرف جانا چاہیے کہ ہم فیول پہ ڈپینڈنسی کم کریں, امپورٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ ہماری ڈپینڈنسی کم ہو, اور جو ملک سے چیزیں نکل سکتی ہیں اور جو ملک سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس پہ ہم اپنا دار و مدار رکھیں. کاشف انور صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, طاقتوروں کے یہ بجلی گھر ہیں, جو حکومت میں ان کے بجلی گھر ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 4.25 کروڑ پر منتھ, 450 کروڑ پر منتھ کیپیسٹی چارجز ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. وہ تو نہیں کریں گے جو میں اور آپ چاہتے ہیں. ہم یہ جو اپوزیشن ہے, عوام ہے, جو اپوزیشن ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا اسے یہ مسائل نظر نہیں آ رہے عوام کو؟ نظر آج تو یعنی پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, تو وہ یہ اس ایشو کو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لایا جا رہا؟ دیکھیں, ایشو تو ہم سب کے سامنے ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, آپ کے علم میں بھی ہے, میرے علم میں بھی ہے, اور بہت سے لوگوں کے علم میں بھی ہے. تو میں نے تو صرف یہ کہا کہ ہم جو کر سکتے ہیں کہ ہم اس ایشو کو ہر پلیٹ فارم پہ بلند کریں, ہر ایک کو بلند کرنا ہوگا. دیکھیں, جو ٹیبل پہ نیگوسیشن ہوتی ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے, اور وہی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمیں صبر اور دعا کرنی چاہیے. دیکھیں, کبھی کوئی دعاؤں سے بلائیں ٹلی ہیں کاشف انور صاحب. ابھی میں دیکھ رہا تھا, کل پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں وہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ کیا بنے گا ملک کا اس کا؟ دیکھیں, آن اے لائٹر موڈ, اگر صبر اور دعا سے کام نہیں چلتا تو پھر صدقہ بھی ہمیں دینا چاہیے. اور یہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب جس ملک میں بھی انڈسٹری نہیں چلے گی, جس ملک میں بھی انرجی مہنگی ہو جائے گی, جس ملک میں بھی انٹرسٹ کے ریٹس بڑھ جائیں گے, جس ملک میں بھی بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی, اینڈ دس از ون آف دا ریزنز جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہم ایکسپورٹ اپنی کیسے بڑھا سکتے ہیں جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے, جب ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہی نہیں دیں گے, جب ہم ٹائملی چیز ہی نہیں دیں گے, ہم وہ چیز نہیں دیں گے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو چاہیے.
اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس ملک کے اندر ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, ایڈوانس مشینری نہیں آئے گی. ہمارا ڈیویلویشن کا فرق کتنا بڑا ہے, ہمارا دنیا سے فرق کتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم جو چیزیں بھی بنا رہے ہیں وہ اس وقت دنیا کو نہیں چاہیے, اور اگر جا بھی رہا ہے اس ملک سے تو را مٹیریل جا رہے ہیں جو ہماری ریمیٹنسز زیادہ نہیں آتی. دوسری بات میں اپنے ان ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی کروں گا, میں اس برین ڈرین کی کروں گا جس پہ جس پہ ناقدین یہ کہتے تھے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں تو لوگ پیسہ بھی بھیجیں گے. تو آپ دیکھیں, اب وقت نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جتنے لوگ دبئی گئے تھے, جتنے لوگ مڈل ایسٹ میں گئے تھے, وہ کیا اب اسی طرح سے ریمیٹنسز بھیجیں گے؟ دبئی میں اور ان تمام ممالک میں اس وقت اس طرح سے معاملات نہیں چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھیں, دنیا نے, وقت نے ثابت کیا کہ یہ بھی ایک ایشو ہمارے ریمیٹنسز کا بھی آئے گا, اور ریمیٹنسز میں بھی ایشو ہے. تو وہ دیکھیں, ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اویئر رہنا پڑے گا, ہمیں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز کو لے کے چلنا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے, اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارا کام ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, بار بار کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت کام کر رہی ہے, حکومت کو اور بہتر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم جو آئی ایم ایف کے چنگل بھی ہیں اس سے بھی باہر نکل سکیں, اور یہ جس طرح سے ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہو سکیں. جی کاشف انور صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا بجٹ بھی وہی بنانے جا رہے ہیں؟ تو وہ ان کو اس ریجن کی, اس خطے کے معاملات, معروضی حالات, لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ, اس سے وہ آگاہ ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے ہی مائنڈ, اپنے ہی ریجن, اپنی ہی انوائرمنٹ کے مطابق بجٹ بنائیں گے تو وہ ایک بہت بڑا بم شیل نہیں ہوگا وہاں پر, پاکستانی وہاں پر؟ دیکھیں, میں کل بھی ایک ٹیلی ویژن پہ ایک ایکسپرٹ کا تجزیہ سن رہا تھا کہ آئی ایم ایف تو آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے, باقی نیگوسیشنز تو ہماری اپنی ٹیم نے کرنی ہوتی ہیں. اور آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, اپنی انکمز کو بہتر کریں, اور آپ ایسے ایونیوز کی طرف جائیں کہ جو پیسہ آپ نے لے رکھا ہے وہ پیسہ آپ واپس کر سکیں. الٹیمیٹلی جب ہم نے $150 بلین دنیا کا دینا ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے کوئی تو پروگرام بنانا ہوگا. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو نقصان میں چل رہے ہیں, آپ اس کی اسٹریٹجی کو ایسا کریں کہ وہ پروفیٹیبل ہوں. تو لیکن نیگوسیشن تو ہماری ٹیمز نے کرنی ہے نا. دیکھیں یہاں پر ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں ٹیکسیشن ہی کی بات کروں تو دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتی. ہم خود لوگوں نے ٹیکس کے سسٹم کو اتنا کہ کوئی اس سسٹم کے اندر آ نہیں سکتا. تو ہمیں اپنے سسٹمز کو خود ریوزٹ کرنا ہے. ہمیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر آپ باہر رہیں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. اور میں اس بات کو ایک بات کہہ کے ختم کروں گا. دیکھیں, جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے اس کی میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اسے پینلٹی کم دینی پڑتی ہے, اور جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہے اسے پینلٹی زیادہ دینی پڑتی ہے. ابھی آپ سپر ٹیکس کا ہی فیصلہ دیکھ لیں. جو سپر ٹیکس کا فیصلہ آیا, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط آیا ہے یا وہ صحیح آیا ہے. دیکھیں, اس وقت ملک کو پیسہ چاہیے ہے, ہم تمام پاکستانیوں کو پیسہ دینا چاہیے, ٹیکس دینا چاہیے, لیکن پاکستانی عوام کیا کہتی ہے کہ جو منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ $100 بلین اس ملک سے باہر پاکستان کا پڑا ہے اور پچھلے 3 سے 4 سالوں میں گیا ہے, تو پھر پاکستانی عوام کو اتنا حق تو دے دیجئے کہ پاکستانی عوام یہ پوچھ سکے کہ وہ 3 سے 4 سالوں میں $100 بلین کیسے اس ملک سے چلا گیا, اور چلیں اگر چلا بھی گیا ہے تو وہ واپس کیسے آئے گا. تو دیکھیں, جب ہم اس ملک میں اس ٹیکس کے پیسے کو یہاں روک نہیں سکیں گے اور عوام سے ہم یہ کہیں کہ ہم آپ پہ کنٹینیوس برڈن ڈالتے جائیں گے اور ہم آپ پہ کنٹینیوس ٹیکسیشن کے ریٹ کو اور ہم کنٹینیوس نمبر آف ٹیکسز کو بڑھاتے جائیں گے, تو پھر کون ٹیکس دے گا؟ تو سو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف. ہمیں ان تمام لیکیجز کو روکنا چاہیے. اور میں اپنی بات کو پھر یہاں پر اس بات کو کہہ کے ختم کروں گا
کہ میں پاکستان کو ایک اس ایسے ڈرم سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جس میں پانی آنے کے پائپس 4 لگے ہوئے ہیں اور پانی نکلنے کے جو پائپس ہیں وہ 14 لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان لیکیجز کو روکنا ہوگا تاکہ وہ پانی اس پانی کی تشبیہ میں دیتا ہوں عوام کے لیے صحت، تعلیم، سیکیورٹی، ان تمام چیزوں سے دیتا ہوں کہ وہ عوام کو، پاکستان اور پاکستانیوں کو مل سکے. جی شکریہ کاش انور صاحب، مہربانی. ناظرین، آج جس طرح کاش انور صاحب اور میں نے اس پہ ڈسکس کیا ہے، یہ آئل کی پرائسیں جو بڑی ہیں، اس سے اوورآل ہماری معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور اگر یہ تیل آنا بند ہو جائے گا تو پھر اس خطے کے اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوں گے. اسی طرح جو 1 مئی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور اور کسان جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا ایک نمایاں رول ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مزدور اور کسان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے وہ ایک بہترین کام سر انجام دے گی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.